لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. انسانوں کے پیدا کرنے والے شفیق پروردگار نے آزادی اور اختیار دے کر صحیح اور غلط میں سے کسی کو چننے کا اختیار دے کر دنیا میں بسانے کا فیصلہ کیا ہے پہلے دن سے۔ اپنے ارادے سے انسان اچھا انسان بھی بن سکتا ہے اور برا انسان بھی بن سکتا ہے۔ ارادے کی اتنی مضبوط طاقت انسان کو خدا نے دی ہے کہ اگر وہ اپنی طاقت کو صحیح استعمال کر لے، ارادے کی طاقت کو، تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس سے غلط کام نہیں کروا سکتے۔ انسان سے جو غلط کام ہوتے ہیں وہ اس کے ارادے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کے ارادے کی اہمیت اور طاقت کو یاد دلانا، اس کو انکریج کرنا، اس کو صحیح راستے پر لانے اور چلتے رہنے کے لیے آمادہ کرنا، چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے انسان کا یہ حق سمجھا اس مالک نے کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، اسی ملک اور قوم کی زبان میں، اسی قوم کے اندر سے اچھے انسانوں کو چن کر ان کو اپنا علم دے، رہنمائی دے، ہمت دے، طاقت دے، سلیقہ دے، نمونے کا کیریکٹر دے، تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کا سمجھانے میں سب سے زیادہ زور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ تم خود اپنی عقل کو استعمال کرو، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، سچ اور جھوٹ میں سے کس کو صحیح سمجھتے ہو اس کو چنو۔ بے شرمی، بے حیائی اور پاک دامنی اور شرم و حیا، ان دونوں میں سے کس کو صحیح سمجھتے ہو؟ جس کو صحیح سمجھتی ہے تمہاری فطرت، اس کو تم اختیار کرو۔ خدا چاہے تو انسان کو مجبور بھی کر سکتا ہے، جیسے کوئی اختیار، کوئی پاور نہیں ملا انسان کے سوا، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ پہاڑوں کو، نہ سمندروں کو، وہ سر جھکا کر اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں لگے ہوئے، لیکن انسان کو پورا اختیار دیا گیا، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور انہی رہنماؤں کا نام پیغمبر
نبی رسول ہے۔ پھر ان نبیوں اور رسولوں کو بھی الگ الگ قسم کے حالات میں رکھا گیا تاکہ ہر سماجی اسٹیٹس کا انسان ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکے۔ ان میں وہ لوگ بھی بنائے گئے نبی اور رسول جو بہت ہی کمزور سماج کے کمزور طبقات کے لوگ تھے، بے سہارا تھے، تنہا تھے، کوئی پاور ان کے ساتھ نہیں تھی۔ مخالف طاقتیں بہت پاورفل تھیں اور یہ ظاہری لحاظ سے کمزور لوگ تھے۔ اور اکثریت ایسے ہی رہنماؤں کی رہی۔ پاورفل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاورفل ہونا ضروری نہیں ہے، پاورفل ول پاور ہونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ نے ان رہنماؤں میں کچھ وہ بھی رکھے جو خود بہت پاورفل تھے، بہت طاقتور تھے، بڑی حکومت ان کے پاس تھی، دنیا میں سب سے زیادہ دولت ان کے پاس تھی، شاندار محلات تھے، بالکل دنیا میں ہائیسٹ جو معیار زندگی ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس تھا۔ شاید اللہ نے یہ اس لیے ضروری سمجھا کہ قیامت تک آنے والے انسانی سماج میں جو ہمارے ریچ لوگ ہوں گے، مالدار لوگ ہوں گے، پاورفل لوگ ہوں گے، ان کے لیے بھی اچھے انسان کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ میسج نہ چلا جائے کہ اچھے انسان تو صرف غریب لوگ ہو سکتے، مظلوم اور بے اختیار لوگ ہو سکتے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بہت طاقتور بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر اور رہنما بھی تھے، تاکہ امت کے انسانی برادری کے اندر جو مالدار لوگ ہیں، جو اپر کلاس ہے، اس کے سامنے بھی نمونہ آئے کہ اپنی دولت اور اپنی پاور کے ساتھ ہم ایک بہت اچھے انسان اور ایک ہمبل انسان، اتنے ہمبل کہ دنیا کی سب سے کمزور مخلوق کا بھی خیال رکھنے والے ہم بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسی ہی شخصیت جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، ان کا واقعہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک حصہ اس واقعے کا پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ آج جہاں سے یہ تلاوت شروع ہوئی ہے اس میں یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں سلیمان علیہ السلام کے جو پاور تھی، جن کا واقعہ بائبل میں بھی بیان کیا گیا، تورات میں بھی بیان کیا گیا، اور قرآن کی سورت میں بہت تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ انتہائی پاورفل اور دنیا کے انتہائی متواضع اور عاجز و مسکین اور منکسر مزاج اور ہمبل مزاج انسان تھے۔ یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں نا تو انسان فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ جو پچھلے درس میں بیان ہوا کہ ان کی جو حکومت تھی اور ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی تھی، وہ جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، عجیب قسم کی صلاحیتیں ان کو خدا نے دی تھی۔ تو ان کو ایک پرندے نے آ کر اطلاع دی بہت تعجب کے ساتھ کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسی قوم تک پہنچ گیا، ملک تک،
جس ملک پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایک پروردگار اور مالک کے سوا وہ اور بھی کسی کی بندگی، پوجا، اپاسنا، عبادت کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس تک خدا کا پیغام پہنچایا جائے اور خدا کی طاقت اور عظمت دکھائی جائے اس طرح کہ یہ ایک ماحول اور سماج اور معاشرہ اور کلچر اور تہذیب اس کو دکھائی جائے کہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہاں وہ لوگ اس کو نظر آئیں جو ہمبل مزاج ہیں، جن میں غرور، تکبر، اہنکار بالکل نہیں ہے، اور وہ اپنے مالک کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں اور اتنے طاقتور سسٹم میں بھی کمزور سے کمزور مخلوق کا خیال رکھتے ہیں. کیونکہ یہ بہت اہم پہلو ہے حکومت کا، پولیٹیکل سائنس کا، کہ حکومت وہی اچھی ہے جو سب سے زیادہ کمزور کا سب سے زیادہ خیال رکھے. چنانچہ اس کا ایک ڈیمونسٹریشن کرایا گیا، ایک نمونہ دکھایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنی سالانہ پریڈ میں نکلے اور انہوں نے اپنی ساری فوجوں کو جمع کیا، جن میں پرندوں کی فوج، جانوروں کی فوج، ہاتھیوں کی فوج، انسانوں کی، جنات کی فوج تو تھی ہی تھی، اور اس کے نظارے کے لیے نکلے. تو سب سے پہلے تو جب انہوں نے پورا اپنی اس طاقت پر نظر ڈالا تو انہوں نے اپنی جے کے نعرہ نہیں بلند کیا، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، سر جھکا کر کہا کہ یہ میرے مالک کا میرے اوپر احسان ہے، میں کچھ بھی نہیں، اور یہ احسان بھی میرے امتحان کے لیے ہے کہ اتنی ساری طاقت پا کر میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا گھمنڈی اور انکاری مزاج بنتا ہوں. کیا مزاج میرا ہوتا ہے. اس وقت بھی ان کو یاد ہے کہ یہ جو کچھ ہے میرے امتحان کے لیے. اتنی سی بات انسان کو یاد رہے تو غرور و تکبر نہیں پیدا ہو سکتا، کبھی نہیں پیدا ہو سکتا. انہوں نے اس چونٹیوں کی بات سن لی. ہم سب اپنی آنکھوں سے اتنا تو دیکھتے ہیں کہ چونٹی انتہائی ڈسپلن مخلوق ہے، اس میں ڈیموکریسی نہیں، اس میں ایک اپنی رانی، اپنے راجا کی اطاعت ہے. اور رانی اور راجا آج کل کے سعودی عرب کے راجاؤں کی طرح نہیں، بہت انصاف کرنے والے لوگ. تو رانی نے اعلان کیا اپنی قوم میں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں تلے انجانے میں تم کچل جاؤ، انجانے میں، وہم لا یشعرون. چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جان بوجھ کر تو وہ ہم کو کچل ہی نہیں سکتے. ان کی فوج اتنی تربیت یافتہ ہے کہ ایک چونٹی نہ مر جائے اس کا خیال کر کے وہ چلتے ہیں، لیکن انجانے میں اس لیے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس میسج کو سن لیا اور مسکرائے. فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے اور سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا. کوئی بڑا بول نہیں بولا کہ دیکھو میری طاقت، میری ٹیکنالوجی، میرا پاور. ایک طرف اتنی چھوٹی سی مخلوق کی ایسی رعایت اور اتنا احترام، اور دوسری طرف جب ان کو خبر ملتی ہے کہ فلاں ملک میں ایک حکومت ہو رہی ہے، ایک لیڈی، ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہ خدا کے سوا
وہ قوم کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس کو ذرا خدا کا تعارف اس کے سامنے رکھیں۔ اب ایک طاقتور شخص ہے، وہ کیسے دعوت دے گا؟ اتنا طاقتور حکمراں وہ کیسے کسی کو سچائی کی طرف بلائے گا؟ اس کا نمونہ انہوں نے پوچھا کہ اس کا جو تخت ہے، تخت شاہی، وہ میرے پاس کون لے کر آئے گا جلدی سے جلدی؟ تو بالآخر ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک شخص جس کے پاس علم تھا، ایک خاص قسم کے علم کی طاقت سے، وہ پلک جھپکتے میں اس کا تخت اٹھا کر لے آیا۔ کس ملک سے کس ملک میں؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے، حکومت ان کی بہت دور دور تک تھی، بہت دور دور تک تھی، اور وہ عورت جو حکومت کر رہی تھی وہ یمن میں کر رہی تھی۔ تو یمن کے کیپٹل سے اس کا تخت کو اٹھا کر لانا پلک جھپکنے سے پہلے عجیب و غریب قسم کا کام تھا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، سب پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، آپ دعوت دی اس خط میں۔ وہ ملکہ یمن کی عورت وہ سمجھ گئی اور وہ کہ مقابلہ کرنا صحیح نہیں، مذاکرات ضروری، بات چیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ آئی۔ اب جب آئی تو اس سے پہلے تخت آ چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، تھوڑی سی تبدیلی کر دو۔ نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پائے گی یا نہیں۔ بہت تفصیلات ہیں، لیکن میں نے چونکہ طے کیا ہوا ہے کہ بہت مختصر تشریح رکھوں گا۔ حکمرانوں کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے، اس میں عام طور پر وہ سرپرائز دیتے ہیں اپنے سامنے والے کو، اور ایک جانچ کرتے ہیں کہ اس کی قوت فہم، اس کی ذہانت کتنی ہے، اور پہلے ہی مرحلے میں وہ اندازہ کر کے اپنی گفتگو کا رخ متعین کرتے ہیں۔ تو ایک جانچ کی سلیمان علیہ السلام۔ اب جب آئیں وہ ملکہ معظمہ تو ان سے پوچھا گیا اہٰذا عرشک، کیا آپ کا تخت کچھ اسی طرح کا ہے؟ یہ نہیں پوچھا گیا اہٰذا عرشک، بلکہ پوچھا گیا اہٰذا عرشک، کیا اسی کی طرح ہے؟ قالت کأنہ ہو، یہ نہیں اس نے کہا کہ اسی کی طرح، ارے رے یہ تو لگ رہا ہے کہ وہی ہے، یہ بھی نہیں کہہ پا رہی کہ وہی ہے۔ وہ تو وہاں چھوڑ کے آئی، یہاں کیسے آ گیا وہ؟ اور لگ رہا ہے بالکل وہی، تو کأنہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حکمرانوں کا بولنے کا انداز نپا تلا ہوتا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر وہ الفاظ بولتے ہیں۔ جو حکمرانی کے لیے پیدا نہیں کیا گئے اور اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی، ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو ایک عارضی بیماری ہوتی ہے جو کسی دیش میں پھیل جاتی ہے، کولرا کی طرح، پھر وہ ویکسینیشن کے بعد چلی بھی جائے گی۔
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. مفسرین کی دو رائے ہیں اس آیت کی تشریح میں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ تسلسل سے ملکہ یمن کا ہی کلام چل رہا ہے. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وہ کہتی ہے کہ پہلے ہی سے ہم کو اس بات کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا اور ہم سرنڈر کر کے آئے ہیں. ہم بالکل اطاعت فرما برداری جس کا نام اسلام ہے، ہم اس کا فیصلہ کر کے آئے ہیں. ہم تو آئے ہی پہلے سے من بنا کر آئے ہیں، مطمئن رہیے. اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جملہ سلیمان علیہ السلام کا ہے. وَكُنَّا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. سلیمان علیہ السلام اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے اور ہم تو پہلے ہی سے اپنے رب کو مان چکے ہیں. زیادہ جو بات بظاہر دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملکہ سبا ہی کے کلام کا تسلسل ہے. علامہ ابن کثیر نے تو ترجیح دی ہے کہ یہ حضرت سلیمان کے کلام کا حصہ ہے، لیکن کچھ اور مفسرین نے اس کو ملکہ سبا کے کلام کا تسلسل قرار دیا. وَفَضْلَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. اس سے پہلے جو محروم رکھا تھا سچائی کی گواہی سے اس ملکہ کو، وہ اصل میں اس خراب عقیدے نے جس کی وجہ سے یہ اس ایک مالک کے سوا کسی اور کی بندگی کرتی تھی، پھنسی ہوئی تھی دیوی دیوتاؤں کے چکر میں، اور اس وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائی تھی حق تک. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو ذرا اس کی اپنی اوقات دکھانے کے لیے اپنی جاہ و جلال کا، اپنی شان و شوکت اور طاقت کا مظاہرہ کرانے کے لیے اس کو لے کر نکلے. قیل لها ادخلی الصرح، آئیے بینکٹ ہال میں آئیے، اس میں چلیے. فلما رأته حسبته لجة، جب اس کو دیکھا تو اس میں لگا کہ جس میں پانی بھرا ہے. فکشفت عن ساقیها، اور اس کے کپڑے نہ خراب ہو جائیں تو اس نے اپنے کپڑے تھوڑے اوپر کو کیے کہ بھیگ نہ جائیں. تب اس سے کہا گیا کہ ملکہ معظمہ، یہ پانی نہیں ہے، یہ خاص قسم کا شیشہ ہے کہ وہ شیشے کا جو فرش ہے اور اس کے نیچے ایسی لائٹ پڑ رہی ہے، ممرد من قواریر، کہ لگ رہا ہے جیسے یہ پانی ہی پانی ہے جس میں چلنا پڑے گا. ایسا آرکیٹیکٹ، ایسا ڈیزائن جو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. قالت رب انی ظلمت نفسی. اللہ اکبر. انما الاعمال بالنیات. سلمان علیہ السلام نے یہ جو اتنا زبردست اہتمام کیا تھا اور ایسا پرشکوہ عمارت پوری دنیا کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے بنی نہ آئندہ بنے گی، ایسا زبردست شان و شوکت اپنی بڑائی کے لیے نہیں کیا تھا. چنانچہ انما الاعمال بالنیات، کسی بھی کام کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس کام کے کرتے وقت کرنے والے کے دل میں اصل چھپا ہوا ارادہ ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ ملکہ معظمہ اپنے رب کی بڑائی کے سامنے جھک جائے. سلیمان کی بڑائی کے سامنے جھکانے کا خیال نہیں تھا ان کو، اپنے سامنے جھکانے کا خیال نہیں تھا، سلیمان کے رب کے سامنے جھکانے کا خیال تھا. چنانچہ نیت کے مطابق اثر ہوا اور فوراً اس کی زبان سے نکلا
رب انی ظلمت نفسی، اے میرے مالک، میرے پروردگار، اے میرے خدا، میں اقرار کرتی ہوں کہ اب تک میں نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سلیمان کے ساتھ میں سر جھکاتی ہوں، قبول کرتی ہوں اللہ کی ربوبیت کو، جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، خالی علمی نکات سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے، سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ہم اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور جس کائنات کو نہیں دیکھ پاتے وہ اس سے بہت بڑی ہے، تو بہت ہی چھوٹی دنیا ہے، بہت چھوٹی دنیا ہے. کروڑ دنیایں اس دنیا سے بہت بڑی موجود ہیں، کئی کروڑ دنیایں. یہ اس پوری دنیاؤں کے مقابلے میں ایک سوئی کے برابر ہے. اور یہ دنیا اتنی بڑی ہے، سب کچھ ہے، کیا اس پر غور کر کے ہمارا دل و دماغ جھک نہیں جائے گا اس مالک کے سامنے جس نے اس کو بنایا ہے؟ تو تھوڑی دیر، چند منٹ روزانہ غور کرنا چاہیے اس دنیا پر. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سب سے زبردست مراقبہ یہ ہے. چند منٹ، 5 منٹ بیٹھ جاؤ اور تنہائی میں بیٹھ جاؤ، کھلے میدان میں بیٹھ جاؤ، سورج نکلنے سے پہلے بیٹھ جاؤ، سورج نکلتے وقت بیٹھ جاؤ، سورج نکلنے کے بعد میں بیٹھ جاؤ. کسی وقت بیٹھ کر بہت سوچو ذرا. اور اگر آپ نے تھوڑی سی سائنس پڑھ لی اور گلیکسیز کو پڑھ لیا، اور یہ پڑھ لیا کہ کتنے ارب کتنے کھرب دنیایں موجود ہیں اس دنیا سے بہت بڑی، تو آپ بتاؤ کیا یہ خود بخود بن گئی؟ سوچو، اپنے رب سے سوال کرو، یہ خود بخود بن گئی؟ کیا ان دیوی دیوتاؤں نے اس دنیا کو بنایا ہے جو خود پیدا ہوئے، جن کا جنم دن منایا جاتا ہے، جن کی جنم بھومی پر لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں؟ انہوں نے بنایا؟ ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے ابا کو کس نے پیدا کیا؟ ان کی اماں کو کس نے پیدا کیا؟ تو آدمی آتا ہے اس پر، یہ نہ تو یہ خود بخود بنے گی اور نہ یہ ان دیوی دیوتاؤں نے بنایا ہے. یہ کوئی ایسا زبردست طاقت اور قدرت والا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جس کی نشانیوں کو ذرے ذرے میں دیکھتے ہیں. وفی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد. ایک تو اللہ کا وجود اور ایک اس کی وحدانیت، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. لم یلد ولم یولد. یہ روزانہ تھوڑے سے غور و فکر کی عادت انسان کو اپنے رب سے بہت قریب کرتی ہے، اس کے دل و دماغ کو کھولتی ہے، ذہانت بڑھاتی ہے، غور کرنے کا مادہ بڑھاتی ہے، سوچنے کا مادہ بڑھاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے. قوت عقل، قوت تفکر، قوت تدبر، استخراج و استنباط نتائج کی صلاحیت یہ بڑھاتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ شان و شوکت کا مظاہرہ کیوں کیا؟ میں نے ابھی بھی اس کا اشارہ کیا ہے. اس کی وجہ کا اس پر بہت شرح صدر ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یا ان کے وارثین صلحاء کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، وہ فقر کا، غربت کا، سادگی کا، عاجزی اور تواضع کا. تو کسی کے ذہن میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا شان و شوکت، یہ کیا اظہار. اسلام کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، صحیح راستے تک پہنچنے کا حق دنیا کے ہر انسان کا ہے، اور یہ انسان کا سب سے بنیادی حق ہے.
اور انسانوں کے طبقات الگ الگ، مرد ہیں، عورتیں ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، دیہات کے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، شہری بھی ہیں، مفکر و مدبر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں. تو ہر شخص کو اس کے ذوق کے مطابق ایک نمونہ مل جائے. ایک ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ مل گیا، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب ملکوت السماوات والارض کا دیکھنا، مشاہدہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تک پہنچنے کا. تو ملکوت السماوات والارض کا جو مشاہدہ ہے، آبزرویشن، یہی تو ماڈرن سائنس کا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ بھی ایک راستہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کو آزادی دلائی، جس طرح اللہ نے ان کو نشانیاں دیں، اور چمتکاروں پر آستھا رکھنے والی جو اندھ وشواس میں مبتلا قوم تھی، اس کو کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی نشانیوں کے ذریعے توڑا، اور جادو کی جو سب سے بڑی ماہر قوم تھی، اس کے مقابلے میں وہ جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، وہ کیوں دی گئیں، وہ انہی کو کیوں دی گئیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون. وہ جادوگروں کا جادو فیل ہو گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ جو موسیٰ کے پاس نشانیاں ہیں یہ جادو نہیں ہے. وہ جادو کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے جادو کے لیمیٹیشنز کو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا قدرت دے دی کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں وہ بیمار ٹھیک ہو جائے، اس اندھے کی آنکھوں میں روشنی آ جائے. اور وہ یہ نہیں، نبی کبھی نہیں دعویٰ کرتے کہ میرا چمتکار ہے، وہ کبھی نہیں کہتے کہ میری شکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہاتھ 1000 رکھ کے رہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میرا کمال نہیں ہے. وہ انسانوں کو خدا کے سے جوڑتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کا درس لینے کا اصل فائدہ اے عزیز نوجوانوں یہ ہے کہ ایک بار پھر ان نبیوں کی تاریخ پر چلتے ہوئے پوری انسانی برادری کو پھر سے صحیح راستے پر لانے میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیا جائے. کوئی نہیں ہے دنیا میں جس سے یہ امید کی جا سکے، کوئی نہیں. ہر ایک کے پیچھے اپنے اپنے کچھ ذاتی اغراض، کچھ مفادات، کچھ وہ ہوتے ہیں. اگر دنیا کو کچھ لوگ بچا سکتے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ صرف وہ لوگ بچا سکتے ہیں جو اپنے لیے کسی طرح کا بدلہ، اپنی کسی کوشش کے بدلے نہ چاہ کر صرف اپنے خدا سے بدلا چاہیں. بس اس کی خوب دعا مانگو، اس کی خوب دعا مانگو، اس کی سچی خواہش دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا. پھر لاکھوں انسانوں کو علم کی روشنی ملنے کا ذریعہ کسی کو بھی اللہ بنا سکتا ہے. کسی کو بھی کی بھی محبت بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں اور سماجوں کے دلوں میں ڈال سکتا ہے. پہلے ہمارے دل میں سب کی محبت آئے، ہمارے دل میں سے اغراض و مفادات یہ سب بالکل نکلیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور قوموں کے واقعات بیان کیے. میں یہیں پر آج روکتا ہوں. کچھ اور واقعات بیان کیے ہیں کہ یہ تجربے انسانی تاریخ میں بار بار ہوئے، اور انسانی تاریخ میں بار بار شروع کی سخت تکلیفوں اور امتحان کے بعد سچائی کی دعوت دینے والے، چاہے وہ جتنے نہتے اور کمزور ہوں، انہی کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں اور سماج میں تبدیلی آئی. میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں
کہ دنیا ایک بار پھر ایک بڑی تبدیلی کے دوراہے پر کھڑی ہے اور ٹٹول رہی ہے، تلاش کر رہی ہے کہ وہ تبدیلی کہاں سے آئے، کدھر سے آئے. مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، مختلف طرف لوگ جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اور حق بھی ہے لوگوں کو کہ وہ ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی تلاش کریں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے 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 کہاں پڑاؤ ڈالتے پہنچے تھے منزل تک. اس وقت دنیا، پوری دنیا، ہمارا ملک بھی اور پوری دنیا بھی ایک تبدیلی کے دوراہے پر کھڑی ہوئی. غیر مطمئن ہے دنیا. ایک دور انسانی تاریخ کا وہ ہوتا ہے جس میں وہ ترقی کرتے کرتے کسی منزل تک پہنچ کر تھوڑی مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئے، اب ہم کو فردر امپروو کرنا ہے، بس تلاش نہیں کرنا ہے، کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. دنیا کی تاریخ کا جو سب سے سنہرا دور آیا ہے، کوئی ایمانداری کے ساتھ پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھے تو بہت بڑے بڑے نان مسلم ہسٹورینس نے بھی لکھا ہے. پوری تاریخ کا سب سے سنہرا دور وہ تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایک نئی قوم دنیا میں اٹھی، جس میں کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، دلت اور غلام بھی تھے، بڑے بڑے لوگ بھی تھے، بڑے خاندانوں کے لوگ بھی تھے. وہ سب کے سب ایک پریوار بن گئے، ان کا ایک مشن بن گیا، پوری زندگی کو بدل دیا، کیریکٹر کو بدل دیا، خواب بدل دیے، ارمان بدل دیے، تمنائیں بدل دیں، اور اپنے کو اونچا دوسروں کو نیچا سمجھنے کا خیال چھوڑ دیا. اور پوری دنیا کے سامنے وہ تہذیب آئی، وہ کلچر آیا، تو اس نے دنیا کو کھینچ لیا. بہت میں اس کے واقعات سناتا رہتا ہوں، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. پھر مسلمانوں کے اندر بھی بگاڑ آیا اور مسلمان بھی نقل کرنے لگے. اپنی اصل لیڈنگ رول سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا. دنیا بھر کی خرابیاں عام طور پر جو پیدا ہو جاتی ہیں دولت اور پاور کے وجہ سے، وہ ان کے اندر بھی پیدا ہوئیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسانوں کے شفیق پروردگار نے انسانوں پر رحم کرتے ہوئے مسلمانوں کو ورلڈ لیڈرشپ سے سسپینڈ کر دیا. مسلمان ڈسمس نہیں کیے گئے ہیں، سسپینڈ کیے گئے. اس کو لکھ لو لکھ لو لکھ لو. میں کروڑوں بار قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان سسپینڈ کیے گئے. اب پوری دنیا مختلف تجربوں سے گزر چکی ہے پچھلے 300-400 سال میں. ان تجربوں کی داستان اس وقت تو نہیں سنا سکتا، کسی اور وقت سناؤں گا انشاءاللہ. بہت تجربے ہوئے. سوشلزم کا تجربہ ہوا، کمیونزم کا تجربہ ہوا، اتھیزم کا تجربہ ہوا، کیپٹلزم کا تجربہ ہوا، لیکن سب ناکام ہو گئے. اب دنیا پھر واپس تلاش کر رہی ہے. یہ پرائم ٹائم ہے، یہ خاص وقت ہے جب دنیا کو تلاش ہو. جب پیاس ہو اس وقت آپ پانی پلا دیں. اس وقت دنیا کو تلاش ہے. اس لیے آپ لوگوں کو ایسا بننا ہے، اخلاق اور کیریکٹر کے لحاظ سے بھی، نالج کے لحاظ سے بھی، بڑے دل کے لحاظ سے بھی، تمناؤں اور خواہشات کے لحاظ سے بھی، کہ سمپل لائف گزارتے ہوئے اور اصل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اپنے محلے کی سطح پہ پیش کریں، اپنے پڑوس کی سطح پہ پیش کریں، تھوڑا آگے بڑھ سکے اپنی تحصیل کو، اپنے گاؤں کی سطح پر پیش کریں، ایک نمونہ پیش کریں. یورپ میں، امریکہ میں، جہاں سسپینشن کے بعد جس کو لیڈرشپ ملی تھی، اس ملکوں کے عوام خود ہیوج خلا محسوس کر رہے، ہیوج گیپ محسوس کر رہے، بہت پریشان ہیں، بہت غیر مطمئن ہیں. سب سے زیادہ سوسائڈ وہیں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگ وہیں پر بن رہے ہیں، سب سے زیادہ
سائیکیٹرک ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں وہیں پر ہے، فیملیز وہیں ٹوٹ رہی ہیں، ڈیورس کے ریٹ وہیں سب سے زیادہ ہے، مرڈر اور ریپ سب سے زیادہ وہیں ہو رہے ہیں. یہ اندرونی بے چینی کی دلیل ہے. یہ کرائمز جو ہوتے ہیں یہ اندرونی طور پر پیس انسائیڈ نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. تو وہ انسانوں کے لیے جو بالکل فطری زندگی کا طریقہ جو خود انسانوں کے پیدا کرنے والے نے اتارا ہے، اس پر پھر سے ہم کو واپس آنا ہوگا، دنیا کے لیے رحمت بننا ہوگا. ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد سمجھ کر اور ایک مالک کی سنتان اور مخلوق سمجھ کر اپنے سگے بھائی بہنوں کی طرح محبت کرنی ہوگی. اپنے چھوٹی سی تنگ دنیا کے دائرے سے نکل کر بہت بڑی دنیا کو اپنی دنیا سمجھنا ہوگا. یہی تعلیم آپ لوگوں کو یہاں پر دی جا رہی ہے اور بڑی امیدوں کے ساتھ دی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے الگ الگ جو آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک ملتا ہے، اکیلے میں تنہائیوں میں آ کر، اور جس طرح آپ میں سے کچھ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو کر باقاعدہ عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی قربان کر دیں گے انسانی برادری کی خدمت میں، کسی مذہب، کسی دھرم، کسی ذات کے ڈسکرمنیشن اور فرق و بھید بھاؤ کے بغیر. اس سے تھوڑی امید بنتی ہے، کیونکہ میں تو اب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہوں، کام آپ ہی کو سنبھالنا ہے. اللہ تعالیٰ خوب توفیق نصیب فرمائے، ہمتوں کو بلند فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، چاروں طرف سے راستوں کو ہموار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آداب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی آدمی، آپ کے بیان میں آپ نے ایک مہتوپورن بات بتائی، اپنا کوئی تو مقصد لے کر کام کرتا ہے، مقصد لے کر آتا ہے. تو انڈیویجول مقصد لے کر یا ان کا سوارتھ لے کر وہ آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ ایک میرا ایک سوال ہے. یدی وہ آتے ہیں تو ان کو جو سماج اور دیش کو بچانے کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ آدمی انڈیویجولی آتا ہے، اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو ساموہک آبجیکٹو پورا کرنے کے لیے اس کو کیسے تیار کیا جائے؟ ایک سوال ہے اس میں، کیسے کیا پہلے اس کا جواب دیں. ہاں جی. دیکھیں، آپ اسکول اور کالج یونیورسٹی کی بات اگر کر رہے ہیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہاں جو جاتا ہے وہ اپنا کیریئر بنانے کے لیے جاتا ہے. لیکن یہ جو اسلامک مدرسے ہیں نا، اس میں آپ کا ابھی انوبھو نہیں ہے. آج پہلے دن آپ کا استقبال ہے. یہاں جو آتا ہے وہ اپنا کیریئر بنانے کے لیے نہیں آتا. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیجیے، میرے سامنے نہیں، اکیلے میں، کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کوئی ایک بھی یہ جواب نہیں دے گا کہ ہم اپنا کیریئر بنانے کے لیے آئے. ہر ایک یہ کہے گا کہ میں سماج کی سیوا کے لیے آیا. یہ فرق ہے. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے اپنے انوبھو کے لحاظ سے. اب ہم اس دنیا میں بھی ہزاروں لاکھوں ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں. وہاں ہم ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف اپنے لیے جینا یہ تو جانوروں والی بات ہے. انسان منشیہ تو اس سے بہت اونچا ہے. اس لیے صرف اپنے لیے نہ جیو، جہاں تک ہو سکے دوسروں کے لیے بھی جیو. اب دوسروں میں سب سے پہلے تو اپنا پریوار آتا ہے، اپنے پیرنٹس آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا محلہ، اپنے رشتہ دار، اپنے قریب کے لوگ، اور آگے بڑھو اپنی تحصیل، اپنا گاؤں، اپنا ضلع، ہو سکے تو پھر اپنے اسٹیٹ کے لیے، ہو سکے تو اپنے دیش کے لیے، ہو سکے تو پورے وشو کے انسانوں کے لیے. ہر ایک کی تو پہنچ نہیں ہوتی کہ وہ امریکہ اور کوریا تک پہنچے، لیکن جو پہنچ سکے یا جس کی آواز پہنچ سکے وہ سب کے لیے جیے. اور جو جتنا زیادہ دوسروں کے لیے جیتا ہے
اتنا ہی اس کے جیون میں سکون آتا ہے، خوشی آتی ہے. اور جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ سم تھنگ مسنگ، کچھ نہ کچھ کمی وہ فیل کرتا رہتا ہے، اور وہ انجوائے نہیں کرتا اسپریچولی، آدھیاتمک طور پر وہ بہت خوش نہیں رہتا، چاہے اس کے پاس 2-3 کاریں ہوں، 2-3 بنگلے ہوں. اور ہمارے آپ کے جیسے فقیر لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. تھینک یو سر. اور ایک لاسٹ سوال ہے. آپ کے بیان میں آپ نے اور ایک بہت مہتوپورن بات بتائی. مسلم سماج کو سسپینڈ کیا گیا ہے، تو ایک اس نے کیا گیا ہے ایک بات، اور وہ سسپینڈ ہم کو بھر کے نکالنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ $1,000,000 کوشچن. مسلم سماج کی ہسٹری آپ جیسے لوگوں کو پھر سے پڑھ لینی چاہیے. میں خود ایڈوائز سجیسٹ کروں گا. مسلم سماج ایک الگ قوم نہیں تھی، ایک مشنری قوم تھی. مسلمان کہتے تھے ان لوگوں کو جو دنیا میں نیائے استھاپت کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاتے. اسلام کا بنیادی مقصد قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کو انسانوں کو نیائے دینا، یہ مقصد ہے. اب جب مسلمانوں نے اس مقصد کو سمجھا تو وہ نکل پڑے، اور انہوں نے دھیرے دھیرے دنیا کے بڑے حصے میں ایک جسٹس بیسڈ سسٹم استھاپت کیا. جب جسٹس آتا ہے تو پیس بھی آتا ہے، جب نیائے آتا ہے تو شانتی آتی. تو دنیا کی بڑی ترقی آخر اسلام کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ لاکھوں سال تو دنیا آباد تھی، مگر یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، میٹیریل ڈیولپمنٹ، یہ بھی اسلام کے بعد ہی کیوں آیا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انسانیت اسلام سے پہلے ساری دنیا میں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مان رہی تھی، اور سب چیزوں سے ڈری رہتے تھے. انسان سورج سے ڈرتا ہے، انسان چاند سے ڈر رہا ہے، انسان ستاروں سے ڈر رہا ہے، انسان آسمان سے ڈر رہا ہے، انسان ہواؤں سے ڈر رہا ہے، دریاؤں سے ڈر رہا ہے، جانوروں سے ڈر رہا ہے. تو ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، ہر ایک کی پوجا کر رہا ہے. جب اسلام کا یہ پیغام دنیا میں آیا کہ انسانوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، مالک صرف ایک ہے، اور یہ ساری چیزیں انسانوں کی سیوک ہیں، تو انسانوں نے ان سے ڈرنا بند کیا. یاد رکھیں کہ جو چیز آبجیکٹ آف ورشپ ہوتی ہے وہ آبجیکٹ آف ریسرچ کبھی نہیں بن سکتی، اس پر کوئی ریسرچ نہیں کر سکتا. لیکن جیسے ہی یہ بھرم ٹوٹا اور پتہ چلا کہ سورج آبجیکٹو آف ورشپ نہیں ہے، زمین آبجیکٹو آف ورشپ نہیں ہے، گائے آبجیکٹ آف ورشپ نہیں ہے، چاند، ستارے، یہ پوری گلیکسی، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ گنگا، یہ جمنا، یہ آبجیکٹ آف ورشپ نہیں ہے، یہ آبجیکٹ آف ریسرچ ہے. تب اس کے بعد ریسرچ شروع ہوا. تو جب تک کہ یہ ایکیشور واد، ایک خدا پر یقین، اور ساری دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ سب انسانوں سے چھوٹی ہیں، انسان سب سے بڑا ہے، انسان سے بڑا صرف خدا ہے. تب جب یہ سبق عام ہو گیا تو پھر دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی. تو یہ سارا سبق مسلمانوں کے ذریعے سے آیا. بہت جو پرشین گلف میں کہاں کہاں بات پہنچی، پرشا میں گئی، رومن امپائر میں گئی، سب جو چرچ کا جو ہولڈ تھا وہ ٹوٹا، سائنٹیفک ترقی شروع ہوئی. اب مسلمانوں کو سسپینڈ کیوں کیا گیا؟ 1000 سال تک تو مسلمان اصلی مسلمان رہے، اس کے بعد 1000 سال کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا. یہاں بھی ویلتھ کا اور پاور کا غلط استعمال ہونا شروع ہو گیا، یہاں بھی تانا شاہی شروع ہو گئی، یہاں بھی انیائے شروع ہو گیا، یہاں بھی باپ کا بیٹا بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بادشاہ، اس کا بیٹا بادشاہ، چاہے وہ ڈیزرو کرتا ہو چاہے نہ ہو، یہ سب شروع ہو گیا. تو جب یہ شروع ہوا تو خدا نے مسلمانوں کو انٹرنیشنل ہیومن لیڈرشپ سے سسپینڈ کر دیا، اور پھر وہ لیڈرشپ چلی گئی یورپ کے ہاتھ، ویسٹ کے ہاتھ. کیونکہ ویسٹ کے ہاتھ میں پوری انٹائر ہیومن ہسٹری میں کبھی بھی لیڈرشپ نہیں رہی.
کبھی نہیں رہی. یہ مسلمانوں کے سسپینشن کے بعد ویسٹ کے ہاتھ میں لیڈرشپ پہنچی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ویسٹ نے لیڈرشپ کا فائدہ انسانوں کو نہیں پہنچایا. سب سے بڑی ورلڈ وار اسی دور میں ہوئی جب ویسٹ کی لیڈرشپ تھی. چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو چاہے سیکنڈ ورلڈ وار ہو, وہ آپس ہی میں لڑتے رہے. اور دنیا پر بھی انہوں نے قبضے کیے, کالونیاں بنائیں, دنیا کی ویلتھ کو لوٹا, اپنے ملکوں کو بسایا. تو اب جب کئی 100 سال ہو چکے ہیں یورپ کو خدا کا موقع دیے بغیر, تو آپ خود دیکھو کہ یورپ کے عوام اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جنتا اب کچھ چینج چاہتی ہے. میرا بہت وہاں آنا جانا رہا ہے ایک زمانے میں, اور اب میرے پاس میسیجز وغیرہ اتنے آتے ہیں کہ میں جلدی رسپونڈ بھی نہیں کر پاتا. وہاں اس وقت یوتھ اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یعنی قرآن کا پرنٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. وہاں کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قرآن پرنٹ کر رہے ہیں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, اور وہ ایک ہفتے میں مارکیٹ میں ختم ہو جاتا ہے. پھر چھاپنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کی تلاش ہے. یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں یوں ہی ورڈس نہیں بول رہا ہوں. ورلڈ از ناؤ وانٹس چینج. پوری دنیا کے انسان ایک تبدیلی چاہتے ہیں. آپ لوگ اپنے دیش میں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دیش کے اندر ایک تبدیلی کی ضرورت کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ تو ہماری کمی ہے, سستی ہے, جس کی وجہ سے دیر لگ رہی ہے. ورنہ کیا سکھ سماج, کیا دلت سماج, کیا او بی سی, کیا لنگایت, کیا کرسچنس, کون ہے جو خوش ہے؟ کون ہے جو مطمئن ہے کہ ہاں سب ویوستھا ٹھیک چل رہی ہے؟ تو جب ویوستھا کا پریورتن کی عام جن خواہش ہو جاتی ہے, یہ پراپر وقت ہے اس وقت اس کو گائیڈ کرنے کا. پرائم ٹائم ہے یہ. اگلے 20-25 سال یہ پوری دنیا بالکل ایک دم بدلی ہوئی نظر آئے گی, ایسا مجھے نظر آتا ہے.